أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے عبادت کس کی۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس سے پہلے کی 20 آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ سب سے پہلے بتلایا گیا کہ یہ قرآن ہدایت، اور اس کے بعد پھر انسانوں کی 3 قسمیں کر کے بتلائی گئی کہ اس ہدایت کو کون قبول کریں گے اور کون کون لوگ ہیں جو قبول نہیں کریں گے۔ 3 قسمیں کی گئی انسانوں کی، ایک متقی لوگ، ایک کفار ہیں اور ایک منافقین ہیں۔ تو متقی اس سے ہدایت حاصل کریں گے اور کافر اور منافق اس سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتے، محروم ہو جاتے ہیں اپنی خامیوں کی بنا پر۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ پہلا حکم جو دیا ہے، اس سے تمہیدی گویا کی تمہیدی کلمات کے بعد اللہ رب العالمین نے پہلا حکم دیا اس قرآن کے ذریعے سے سارے انسانوں کو، وہ یہی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہی پیغام تمام نبیوں کو جو اللہ رب العالمین نے بھیجا، سارے نبیوں کا پہلا پیغام یہی رہا ہے کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہی پیغام رہا ہے۔ اور بتلایا کہ اس عبادت کے نتیجے میں تمہیں کیا حاصل ہوگا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے اس پیغام کو، اس ہدایت کو قبول کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، متقی بن جائے گا۔ اور قرآن شروع میں کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ تو تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعے سے۔ اب اللہ رب العالمین کی عبادت کیا ہے، کیسے کرنی ہے، اس کی پوری تفصیل گویا کہ پورے قرآن میں بھری پڑی ہے۔ اس کے بعد گویا کہ پورا قرآن آپ پڑھیں گے تو اسی کی تفصیل ہے، یعنی قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے، سب سے بنیادی آیت ہے، یہی گویا کہ پیغام ہی ہے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ بتلایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی کا جب مقصد ہی یہی ہے تو قرآن کریم کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو جو یہ سوال ہے کہ عبادت کس کی کریں، یہ قرآن بتلاتا ہے کہ عبادت اس اللہ کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، بلکہ تمہیں تم سے پہلے کے لوگوں کو نہیں، بلکہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے بہت سارے پھل اور بہت سارے ثمرات اس سے نکالے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ ساری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا، اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس سے ایک بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے وجود کی بہترین دلیل ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے اللہ کو، ان کے لیے ان کے خلاف یہ آیت حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العالمین کون ہے اس کی پہچان بھی بتلائی گئی ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے، یہ پیغام بھی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ اور آگے کہا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے ساتھ تم جانتے بوجھتے شرک نہ کرو، دوسرے معبود نہ بناؤ۔ تو قرآن کا پیغام یہ ہو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ گویا کہ پیغام جو قبول کر لیتا ہے، اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ اور متقی
متقی بننے کا دنیا اور آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے نقصان سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے، اللہ کی وعید سے وہ بچ جاتا ہے، اور ساری بھلائیاں، ساری نیکیاں اسے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تقویٰ کا یہ فائدہ بتلایا گیا ہے، جیسا کہ بہت سارے مفسرین نے اسی تفسیر کی ہے، وہ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا ابو العلا مودودی صاحب نے تفسیر القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کی قسمیں بتائی کہ کون اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کون نہیں اٹھا سکتے ہیں، پھر سارے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جس کے لیے یہ قرآن اترا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو حکم دیا ہے، اور یہی ہدایت اس قرآن کریم کا بنیادی ہے، اور جس عبادت کے لیے یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، اس کی تفصیلات پورے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے تفسیر دعوت القرآن کے اندر حافظ عبدالسلام بن محمد حفظ اللہ نے جس کا ترجمہ کیا ہے اور جس کی تفسیر ابو نعمان سیف اللہ خالد حفظ اللہ نے کی ہے، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہی بات بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف اپنی بات کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے ساتھ کسی بھی قسم کے شرک سے منع کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کے حق، اللہ ان کے حق تلفی کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حق کے خلاف ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ، جانتے ہو اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات کو سن کر کے صبر کرنے والا اور کوئی نہیں، یعنی اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے شرک کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس بڑے جرم کے باوجود بھی انہیں دنیا کے اندر روزی دیتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں توبہ کے لیے اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے۔ اسے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ بندے اللہ رب العالمین کی اولاد ثابت کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں دنیا کے اندر فوراً عذاب نہیں دیتا ہے، بلکہ انہیں روزی ایک مدت تک دیتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طرح سے جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شرک کی حالت میں مرا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ یہ تفسیر دعوت القرآن کی تفسیر تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ رب العالمین کے وجود پر سب سے بہترین دلالت کرنے والی آیت ہے، جو ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے وجود پر دلالت بھی کرتی ہے، بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ اس سے اسی کی بات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم کی بنیادی دعوت ہے، یہ بنیادی پیغام ہے، یہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی اس بنیادی ہدایت پر کما کو عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، مرتے دم تک اپنے رب کی بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔